خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت نہیں گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو بتایا کہ بہن کا دروازے پر آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، میرے حضور کا استقبال اور ادب کیے کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو بتایا بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹا صرف 12 منٹ رہ گئے بھائی، 12-13 منٹ رہ گئے بھائی، آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا اور تعاون آپ نے کرنا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ تو میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور فرمایا کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی کہ حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے
کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھے محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور کی دہلیز سے ملا، وقت سمٹ گیا صاحبو، یہ وہ محبتوں کا پیغام ہے، یہ وہ الفتوں کی باتیں ہیں، یہ وہ جوڑنے والا دین ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ لے کر آ جائے۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتائیں، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں جناب؟ خوشی کے ساتھ پھر انسان کا کوئی تعلق بچتا ہے؟ اگر ان کی ذات درمیان سے نکل جائے تو پھر خوشی ہوتی کیا ہے یار؟ ذرا پلٹ کر ان کو دیکھیں، معاشرے کی حالت کیا تھی؟ بیٹی ذبح ہو جاتی تھی اور ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں سگا باپ ہوا کرتا تھا۔ بہن زندہ درگور ہو جاتی تھی اور زندہ درگور کرنے والا کوئی پرایا نہیں سگا باپ ہوا کرتا تھا۔ ماں منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتی تھی، بیچنے والے کوئی پرایا نہیں سگے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ کوئی خوشی کا تصور دھرتی پہ موجود تھا؟ آج جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ بیٹے کا عقیقہ ہو یا بیٹی کی بارات کی خوشی ہو، وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا معاہدہ رحمت ہو یا باپ کی رضا میں رب کی رضا کا چھپا ہوا مفہوم محبت ہو، جتنی بھی خوشیاں دھرتی پہ موجود ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ ان کے قدم زمین پر۔ خوشیاں تو نہ جانے کب کی روٹ کے آسمانوں پہ چلی گئی تھی کہ مالک یہ انسان تو اتنا ظالم ہے، یہ اپنے بچے ذبح کر دیتا ہے۔ خوشیاں تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم آ گئے، بس وہ آئے تو خوشیاں دوبارہ پلٹ کر آ گئیں۔ اور یہ اتنا بڑا انعام ہے، ایک دن کا میلاد کیا ہے؟ میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں بیٹا ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑھو تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا کرم ہوا یار، میں دیکھوں تو صحیح میں ہوں کیا؟ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کے اندر کون سی نیکی تھی، کون سا شرف تھا، کون سا خوبی کا کمال تھا کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا کر دیا؟ دیکھیں کھربوں انسان اور 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول، بڑی بڑی شانوں والے نبی ہیں سارے، کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام ہے تو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، کہیں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے تو کہیں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، بڑے بڑے شانوں والے نبی ہیں۔ لیکن میں خوش قسمت آپ کے مقدر جاگ پڑے کہ ہمیں وہ پیغمبر ملے کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اسی لیے تو میرے شیخ طریقت جھوم کے پڑھا کرتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں پھرنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب نہیں، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو سیر کرنے آئے تو پھر رب کا عرش بھی دیکھ کے آتا ہے۔ اللہ نے وہ عظمتوں والے پیغمبر، وہ عظمتوں والے نبی ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب باعث برکت۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے کہ حضور کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، تو پھر منزل کیا ہے؟ منزل میرے محبوب کی ذات ہے، منزل ان کا پیغام، منزل ان کا اسوہ نور ہے، اور ہمیں اس منزل کا سفر کرنا ہے۔ میں اپنی ساری 30 منٹ کی بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں
کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ ہماری منزل ہے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ یہ ان کی سیرت کا پیغام ہے جسے لے کر مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوایا